وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मेरे भाइयों, आप हजरात जानते हैं
کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ تعداد 12 کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، یہ تعداد جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو یہ تعداد تب سے ہی 12 ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا منہا 4 حرم، فرمایا کہ مہینے تو 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 جو مہینے ہیں وہ پے در پہ ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، یہ 3 مہینے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ پے در پہ ہیں۔ ورجب مدر الذی بین جمادی والشعبان، 4تھا مہینہ حرمت والا جو ہے وہ رجب ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 پے در پہ مہینے کیوں کر دیے؟ آگے پیچھے بھی کر سکتے تھے۔ اب ایک بات آپ کو اور بتاؤ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کے بارے میں پوچھتے ہیں، لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دے دیجئے قل قتال فیہ کبیر، فرمایا کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑا جنگ یہ ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عزت اور بڑا احترام کیا جاتا تھا، ان کو بھی ان مہینوں پر اتفاق تھا۔ اور بات رہی پے در پہ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت والے رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے کیونکہ ذو القعدہ اور محرم اس کے درمیان ہے ذو الحجہ، ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس لیے رکھے کیونکہ ذو القعدہ میں جنگ و جدال ختم ہو گئے، فسادات ختم ہو گئے، راستوں میں امن ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اس کی حرمت کو سمجھتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے کہ جو لوگ حج کے لیے آنا چاہیں،
جو لوگ حج کرنا چاہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے امن کے ساتھ آ سکے۔ اور آپ جانتے ہیں پہلے تو جو سفر تھے وہ گھوڑوں پر ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر، پانیوں کے جو جہاز ہیں، کشتیاں، ان میں سفر ہوا کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے۔ اب وہ حج کے لیے ظاہر ہے پہلے ہی نکلنا پڑتا، تو 1 مہینہ حرمت والا ہو گیا تاکہ یہ جب سفر کر کے حج کے لیے جائے تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی جنگ نہ ہو، یہ امن کے ساتھ حج کے لیے چلے جائے۔ اب حج کا مہینہ آ گیا، وہاں پہنچ گئے امن کے ساتھ، اب اس کے بعد واپس بھی تو آنا، ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی جھگڑا، کوئی قتل، کوئی غارت، کوئی جنگ ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بات سے ظاہر ہے لوگ گھروں کے اندر لوٹتے تھے، تو یہ مہینہ اس لیے رکھا، ان 3 مہینوں کو لگاتار اس لیے رکھا کہ لوگ آسانی سے حج ادا کر کے اپنے گھروں کو آ جائیں، کیونکہ وہ بھی ان مہینوں کی عزت اور احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، ان کے تقدس کو سمجھتے تھے۔ اور پھر رجب کا جو مہینہ ہے اس کو اللہ نے الگ رکھ لیا کہ کسی بندے نے ویسے بھی جانا ہے تو اس میں وہ عمرہ وغیرہ کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے جا سکتا ہے۔ تو خیر یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں، یعنی کہ ماہ محرم میں جب انسان گناہ کرتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ مفسرین اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو جو بندہ، جو انسان ان ایام میں نیکیاں کرتا ہے تو ان کی نیکیوں کو بھی کئی گناہ بڑھا دی جاتا ہے، ان کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ اس مہینے دنوں میں گناہ کریں آپ کو گناہ تو زیادہ ملے، آپ کی خطا ایک ہو، آپ کو گناہ بڑے لکھ دیے گئے، لیکن جب آپ نیکی کریں تو آپ کی نیکی اتنی ہی لکھی جائے، ایسا نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بندہ ان دنوں میں نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنے بدعات ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے خرافات اس مہینے میں ہیں، لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کچھ لوگ تو سمجھ میں آنے کے بعد بھی وہی اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، فرمایا کہ 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جو میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لا یترکونہن، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ الفخر فی الاحساب، خاندانی لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے انسان فخر کرے گا، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میرا حسب نسب اعلیٰ ہے، میں بڑے خاندان سے ہوں، انسان فخر کرے گا۔ فرمایا کہ جاہلیت کی یہ رسم ہے، یہ جاہلیت کا کام ہے، میری امت میں یہ باقی رہے گا، اس کو چھوڑنے کے لیے میری امت تیار نہیں ہوگی۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، اپنا جو حسب نسب ہے اسے تو خوب بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے گا، اور دوسرے کے حسب نسب میں تانا زنی کریں گے، تانے ماریں گے کہ آپ کا خاندان چھوٹا ہے، آپ کا قبیلہ چھوٹا ہے، آپ بھی یہ بات کرتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، ہمارا خاندان آنا۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، نسب میں تانا زنی کریں گے، ایک دوسرے کو مذاق بنائیں گے۔ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، اور ستاروں سے پانی طلب کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر ستاروں سے پانی طلب کیا جائے گا، پانی مانگا جائے گا۔ اب چوتھی بات وَالنِّيَاحَةُ، اور جب کوئی مصیبت کو پریشانی آئے گی تو پھر نوحہ کیا جائے گا۔ نوحہ جیسا کہ آج عورتیں کرتی، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں
کوئی اگر بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے، وہ اویلا کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 کام ایسے ہیں زمانہ جاہلیت کے ہیں، لیکن میری امت میں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے، میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ والنیاحۃ، نوحہ کرنے والی عورت، فرمایا اذا لم تتب، یہ پیدا نہیں کرتی ہے، یہ مر جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تار کوڑ کا لباس پہنائے گا، تار کوڑ خارش کی بیماری لگا دے گا، یہ خارش کرتی رہے گی، یہ بڑی اذیت اور مصیبت میں ہوگی۔ آج جب سمجھایا جاتا ہے اور ایک ماہ محرم میں ایک مخصوص طبقہ ہے وہ بھی نوحہ کرتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، مجالس میں بیٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پہ پھر نوحہ کیا جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف کو طاری کر دیں گے، تم پر خوف ہوگا، خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، مہنگائی کا خوف ہو سکتا ہے، طرح طرح کے خوف ہیں، ہر انسان کا الگ خوف ہے، کوئی کس سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف طاری کر کے آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، ہم کاروبار کو اتنا تنگ کر دیں گے، معیشت کو اتنا تنگ کر دیں گے، تم پر بھوک آ جائے گی، تم بھوکے مرو گے۔ اس سے ہم کیا کریں گے؟ تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر دیں گے، مال کی کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مال ختم ہو جائے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھلوں کی کمی سے پھلوں کو ہم کم کر دیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم آزمائیں گے پھلوں کو کم کر کے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کو لے کر تمہارے باپ کو، تمہارے بیٹے کو، تمہارے بیوی کو، تمہارے رشتہ داروں کو ہم ان کو لے کر اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ پریشانی ہوگی، مصیبت آئے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دے، آپ خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، فرمایا جن لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نوحہ نہیں کرتے۔ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی تھے، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہو، جو صبر کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں سنا دو۔ ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اسبری، صبر کرو۔ وہ رونے لگ گئی، بعد میں کہتی ہے کہ میں نے صبر کر لیا، میں نے صبر کر لیا۔ اس کا کوئی بچے یا کوئی رشتے دار فوت ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی، لیکن اس نے صبر نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اب میں نے صبر کر لیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو تب ہے جب صدمہ انسان کو پہنچے، جب مصیبت آپ پر آ کر پہنچے، جب پریشانی آپ پر آ گئے، تب صبر ہے۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں تو انسان سمجھ ہی جاتا ہے، بعد میں پریشانی جب پرانی ہو جاتی ہے،
جب صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن صبر کیا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ آپ کو پہنچا ہے، پریشانی پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، صبر تب کرنا ہے، تب دیکھا جائے گا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ عصمت والا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ، یہ جب آتا ہے، یہ اللہ کا مہینہ، فرمایا یہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے تو سارے، فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کا مہینہ، پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، یہ اتنا عظمت والا مہینہ۔ اور میرے بھائیوں، آج لوگ اس مہینے میں نوحے کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، مجالس کو قائم کیا جاتا ہے، اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے بدعات کی جاتی ہے، ان کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، حالانکہ غیر اللہ کی نظر و نیاز یہ شرک ہے۔ پیغمبر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فرمایا تم پر مردار حرام ہے، کوئی جانور مر گئے وہ انسان نہیں کھا سکتا، وہ حرام ہے، والدم خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور آگے فرمایا کہ وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام کے ساتھ زنا کیا گیا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی گئی، تو یہ بھی حرام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ بات کی بات ہے، دین مکمل ہو چکا۔ پیغمبر علیہ السلام بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، دین مکمل ہو گیا ہے، اب جو بھی چیزیں آئیں گی وہ بدعات ہوں گی۔ ان دنوں میں بڑے پریشان نظر آتے ہیں، بڑے دکھ اور درد کی آہو بکا کیا جاتا ہے، رونا دھونا کیا جاتا ہے، بلکہ شہادت پر کون روتا ہے؟ یہ تو ایک منصب ہے، یہ تو ایک فضیلت ہے، یہ شہادت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جسے چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کے لسٹ کو اٹھا کر دیکھیں، شہداء کی لسٹ سے آپ شمار کرنا چاہیں، اتنے صحابہ ہیں۔ آپ کے چچا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کیا گیا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو شہید کیا گیا، اور بھی بہت سارے مسلمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے تھے، حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کبھی سوگ کا اعلان نہیں کیا۔ 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد سوگ کا اعلان نہیں کیا، اس کے بعد کوئی نہیں کیا، کوئی کسی کے نام کی سبیلیں نہیں لگی، کوئی کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوئی، وہ کوئی کسی کے نام کی مجالس وغیرہ نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، آپ کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، شہادت نصیب ہوتی ہے، آپ کے چچوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ خرافات تب بھی ہو سکتے تھے اگر دین کا حصہ ہوتے تو پیغمبر علیہ السلام بھی ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ دیتے، کوئی نہ کوئی حکم دیتے ان کے بارے میں۔ لیکن آج ہم نے کیا کر لیا ہے؟ محرم الحرام کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، آج اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں، سنی سمجھتے ہیں، لیکن صرف زبان سے بولتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری جب شادیوں کا ٹائم آتا ہے نا، جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، جب ہم ایام رکھتے ہیں، دن طے کرتے ہیں کہ فلاں دن شادی ہوگی، فلاں دن شادی ہوگی، ٹائم طے کیا رہتا ہے، دن طے کیا رہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ محرم کو نکال دو، سفر کو نکال دو، بھائی کس نے کہا ہے؟
محرم کو کس سے کہو نکال دو؟ کیوں نکال دو؟ حسن حسین کی شہادت ہوئی ہے، کیوں نکال دو؟ کس نے منع کیا ہے؟ بلکہ پیغمبر علیہ السلام، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ شوال کے مہینے میں لوگ، انہوں نے یہ بات مشہور تھی کہ شوال میں شادی نہیں کرنی چاہیے، شوال میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی، وَبَنَابِي فِي شَوَّالٍ، اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ اور یہ جہاں تک ماہ محرم کا تعلق ہے، کوئی قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ عاشورہ کی اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے۔ اگر کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کے اسلام میں جگہ نہیں بنتی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں حضرت حسین سے پیار نہیں ہے، ہمیں محبت نہیں ہے۔ کیوں محبت نہیں ہے؟ ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم حضرت حسین کی محبت کو نہ مانیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے شاید فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ یہ حضرت حسن حسین ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ان سے پیار ہے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے پیار کر۔ پیغمبر علیہ السلام نے ساتھ فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جو حضرت حسن حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں سمجھتے ہیں، پیار اور محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، جتنے بھی صحابہ ہیں، ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سب صحابہ سے الفت ہے، سب صحابہ سے ہمیں پیار ہے۔ اگر کسی بھی صحابی سے اگر ہم نے بغض رکھا، عداوت رکھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ دوسرے جو صحابہ ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ گالیاں کن کو دیتے ہیں؟ جنہیں رب نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں ان کو گالیاں دی جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے جتنے بھی صحابہ ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، سب سے پیار ہے، سب سے محبت ہے، ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے، کسی سے عداوت نہیں رکھتے۔ اگر کسی سے بغض اور عداوت رکھے تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ، کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرے صحابی ایک مد یا ایک مد جو خرچ کر دے، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے، تم ان کے مد تک نہیں پہنچو گے، بلکہ آدھے مد تک بھی نہیں پہنچو گے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو میرے جو صحابہ ہیں، جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم یہ ہدایت یافتہ بنو۔
تو میرے بھائیوں اس میں جو بدعات ہوتی ہے، جو خرافات ہوتی ہے، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے، میرے بھائیوں کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن جب پھر کھانے کی باری آتی ہے، کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مشروب تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ کے وہیں پہ کھا لیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم چند لقموں کی خاطر، چند گھونٹوں کی پانی ہم پی لیتے ہیں اپنا ایمان ضائع کر کے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہم کھانے بیٹھ جاتے ہیں، ہم شرک ارتکاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہماری شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات مان لیتے ہیں، محرم کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اس کو بھی ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے کہ ایک جائز چیز کو ناجائز کر دیا جائے تو تم اسی میں لازمی کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ محرم میں شادیاں کرو، سفر میں شادیاں کر دو۔ آج ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں، سب لوگ مسلمانوں میں بات یہی مشہور ہے، محرم میں شادی نہیں ہوتی، سفر میں شادی نہیں ہوتی، یہ منحوس مہینہ ہے۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کے مہینوں کو بھی لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے کہ کاروبار شروع کرنا ہوتا، دیکھتے سفر کا مہینہ ہے، کہتے نہیں اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کی جو چیزیں تھیں وہ آج ہم میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرا یہ مشورہ ہے، جب بھی اگر یہ محرم سفر آ رہے ہوں ان کو اس وجہ سے کبھی نہ چھوڑنا کہ یہ منحوس مہینے ہیں، ورنہ پھر ہمارا بھی عقیدہ وہی ہوگا جو دوسرے لوگ کا عقیدہ ہے۔ شادیاں ہو سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی دلیل ہے تو لے کر آئے۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں اگر شادیاں نہیں کرتے تو پیغمبر علیہ السلام کی وفات ربیع الاول میں ہوئی تھی، تو ہم ربیع الاول میں بھی شادیاں کر لیتے ہیں۔ ہم ربیع الاول کو ہم وہ ضعیف احادیث کا سہارا لے کر ہم ناچ گانے شروع کر دیتے ہیں، ہم ولادت منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے، فوت ہوئے، کبھی کسی کے جس دن وہ شہید ہوا وہ فوت ہوا، کوئی اس طرح کی چیزیں، کوئی غم نہیں، غم صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، پیار محبت ہے، ہم محبت کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی شہادت کا ہمیں دکھ ہے، ہمیں درد ہے، لیکن میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی، ہمیں یہ نہیں سمجھایا کہ اگر کوئی شہید ہو گیا ہے تو اس دن ہم شادیاں نہ کریں، ہم خوشی نہ منائیں، ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ آخر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا، جب رمضان المبارک پہلے یہ روزہ فرض تھا، تمام لوگ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، یہودی عیسائی بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی تھے، موسیٰ ہمارے بھائی تھے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ 10 کا بھی رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، تو میں 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو۔ بعض محدثین کا یہ قول ہے کہ تینوں میں رکھ سکتا ہے، تو ان کے روزوں کی فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ افضل روزے ہیں وہ یہ محرم کے ہیں۔ پہلے یہ روزہ فرض تھا، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے، جو نہیں چاہتا اس کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو بندے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں
اپنی آنکھیں کھولے, دین اسلام کو دیکھے, دین اسلام کا مطالعہ کریں, اس کو سمجھے, اس میں غور و فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدعات ہیں. اور ایک اور میں بات کرتا ہوں, لیکن قرآن اور حدیث ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتی ہے. اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں, 9-10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں, کھانے تیار ہوتی ہیں, دعوتیں دی جاتی ہیں کہ شریعت محمدی کو چھوڑ دو, آؤ ہمارا یہ کھانا کھاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا کہا نہیں, روزہ نہیں رکھنا, ہماری دعوتیں قبول کرو. اور میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ غم منانا ہوتا, اگر نیازیں دینا ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ نہ رکھتے, نہ حکم دیتے, تو میرے بھائیوں شریعت کا مطالعہ کیجیے, شریعت کو سمجھیے, قرآن و حدیث کو سمجھیے, دین اسلام کو سمجھیے. آج ہم مسلمان تو ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم اپنے کاروباری جو معاملات ہیں, ہمیں صحیح غلط کی فکر ہوتی ہے, ہم اسے سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور میرے بھائیوں, یہ ہماری نااہلی ہے, یہ ہماری بدبختی ہے. اگر ہم اتنا دین سے دور ہیں, ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں, اگر ہم محرم سفر کو, شادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ نکال کے ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں شادی کریں گے, تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ قبول کرتے ہیں جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, جو لوگ یہ من گھڑت چیزیں لاتے ہیں, ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس میں شادیاں نہیں کرتے, کوئی خوشی نہیں مناتے, کوئی ان قبل کے ساتھ دیتے ہیں, مشروبات تقسیم کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے سنی بھائی بھی نظر آتے ہیں, اہل سنت والجماعت ہمارے یہ ساتھی نظر آتے ہیں. یہ کام ان کا ہے, لیکن ہم بھی دیکھا دیکھی یہ کام کر لیتے ہیں. اور میرے بھائیوں پہلے تحقیق کیجئے, قرآن و حدیث کو دیکھیے, پیغمبر کا فرمان دیکھیے, پھر وہ عمل کیجئے, پھر وہ عمل قابل قبول ہوگا. اس کے بعد اگر ہم جو بھی عمل کرتے رہیں قرآن و حدیث میں نہ ہو, کتنا بھی اچھا ہو, وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.